ایک اور جھوٹا دجال ظاہر، نبی ہونے کا دعویٰ، استغفر اللہ۔ حقائق جاننے کے لیے ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو، 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے۔ آج ایک چھوٹا دجال سامنے آیا ہے۔ یہ شخص عالم کا دروپ دھار کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خود کو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ سچ بتا رہا ہے، کون ہے تو؟ محمد اسرائیل نام ہے میرا، کون ہے تو؟ نبی ہوں میں، آخری نبی۔ ہاں آخری نبی تو ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ اور بتا۔ آخری نبی ہوں میں، سچ بتا رہا ہے۔ کون ہے تو؟ محمد اسرائیل نام ہے میرا، کون ہے تو؟ نبی ہوں میں، آخری نبی۔ ہاں آخری نبی تو ہے۔ ایک ندوی صاحب کی تحریر ملی جس سے صورتحال بڑی حد تک واضح ہو گئی۔ ندوی صاحب نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء و ائمہ شہر پانی پت بطور خاص متوجہ ہوں۔ یہ ایک ملعون شخص جو اپنا نام محمد اسماعیل بتاتا ہے، نعوذ باللہ، یہ شخص خود کو نبی آخر الزماں کہتا پھرتا ہے، کہتا ہے کہ نبوت مجھ پر ختم ہے، میں آخری نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ تقریباً 3 ماہ سے ودیانند کالونی مدینہ مسجد پانی پت میں یہ شخص نماز و دعا کا اہتمام بڑی پابندی سے کرتا تھا، اور لوگوں کی نظروں میں قطب و ابدال ولی کامل بنا ہوا تھا۔ جب بھی اس شخص سے کوئی سوال کیا جاتا تو بس ایک ہی لفظ سے جواب دیتا: کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ سے ہوتا ہے۔ کوئی نام پوچھتا تو یہی کہتا: نام سے کیا ہوتا ہے، سب اللہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ملعون شخص لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، ہندوؤں کی دکان و مکان میں بھی جا جا کر دین کی دعوت دیتا، اور سب کے ساتھ یہی الفاظ اصطلاح ہوتی ہے کہ سب اللہ سے ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر ایک بار تو سب ہندو جمع ہو گئے تھے، پھر ان کو سمجھا بجھا کر شانت کیا۔ الغرض آپ سب علماء و ائمہ شہر پانی پت سے گزارش ہے کہ اگر یہ شخص آپ کی مسجد میں آئے تو ہوشیاری کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انس راشد ندوی۔ سامعین، مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ اس سے پہلے شکیلی گروپ کا آدمی تھا۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، یہ جملہ بے شک درست ہے، مگر اس طرح کے جملے چلتی پھرتی تحریک والے لوگ زیادہ بولتے ہیں۔ یہ جملہ شکیل ابن حنیف کے لوگوں کی پہچان بن چکا ہے۔ بھائی، حق کو پہچانو اور اس فتنے کو بے نقاب کرنے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ یہ نہ صرف آپ کا دینی فریضہ ہے بلکہ امت کو گمراہی سے بچانے کی ایک اہم ذمہ داری بھی ہے، انشاءاللہ۔